اور خود مولا عباس کی ماں ام البنین جو 4 بیٹوں کی ماں ہیں، جن کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں، حضرت عباس کے 3 اور بھائی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، تو 4 بیٹے جس ماں نے قربان کیے، تو وہ مدینہ میں ہی تھیں جب کربلا کا واقعہ ہوا، تو وہ مدینہ ہی میں تھیں. تو جب یہ قافلہ واپس پلٹا نا تو وہ بیٹا تو مارا گیا کربلا میں، تو وہ بظاہر قبر پہ نہیں آ سکتی تھیں، تو وہ جنت البقیع میں جاتی تھیں، آج بھی جو قبرستان ہے، تو وہاں انگلی سے 4 قبروں کے نشان بناتی تھیں. اچھا. اور اس کے بعد کہتی تھیں کہ عباس، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تمہارے بازو قلم ہوئے تھے، اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تمہارے سر پر گرز مارا گیا. وہ اشعار پڑھتی تھی. تو عباس یقین نہیں آتا کہ اتنے شجاع تھے تم، تو کون ایسا ہو سکتا ہے جو تمہارے قریب آتا اور تمہارے سر پہ گرز مارتا اور تمہارے ہاتھ کاٹ دیتا. لیکن ہاں بعض جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گا تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تیرے بازو قلم ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ اگر تیرے بازو ہوتے تو کون مارتا سکینہ کو تماچے، کون چادر زینب کو چھین سکتا تھا. اس لیے جب مولا عباس علیہ السلام پہنچے ہیں، فرات سے انہوں نے پانی لیا اور پیاسے ہی واپس پلٹے، تو جب ہوئے بازو عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر. تو بایاں بازو قلم ہوا، دایاں بازو قلم ہوا، اور انہوں نے مشق کو اپنے سینے سے سنبھال لیا. اور تیر کل مطر کا لفظ ہے، بارش کی طرح برس رہے تھے حضرت عباس علیہ السلام. تو ایک تیر جو ہے وہ ان کی آنکھ میں پیوست. اللہ اکبر. اب آنکھ میں اگر ایک ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ اس ذرے کو صاف کرتے ہیں. تو جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں اور آنکھوں میں تیر ہوں، تو انہوں نے اپنا سر جھکایا اور اپنے زانوؤں کے ذریعے سے اس تیر کو آنکھ سے نکالنا چاہا. اس وقت سر پہ گرز لگا ان کا، اور وہ زمین کربلا پہ تشریف لائے. کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے با دیدہ تر، یا علی لیجئے مجھ بے کس و مستر کی خبر. آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سقہ ہوں مدد لازم ہے. آئے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی. اور اس وقت وہ کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر آئے. ایک واقعہ منسوب ہے کہ ایک مداح تھے جو حضرت عباس علیہ السلام کے مسائل اکثر پڑھا کرتے تھے، ان کے بھی خواب میں آ کر ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میرے مصائب پڑھتے ہو لیکن سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا، لیکن جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے اور میں منہ کے بل زمین پر آیا. یہ سب سے بڑے مصائب تھے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اخی ادرک اخاک، اے آقا اور مولا حسین آپ میری مدد کو آئیے گا، آخری سلام قبول فرمائیے گا. اور امام حسین علیہ السلام جب پہنچے تو اس وقت ان کا ایک مکالمہ کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا اپنے بھائی سے جن کو وہ آقا اور مولا کہتے تھے کہ جب میری ولادت ہوئی تھی تو میری ماں نے مجھے بتلایا تھا کہ میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی. جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کو دیکھا تھا سب سے پہلے جب میری آنکھیں کھلی تھی. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرتا ہوا دنیا سے جاؤں، لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے، تو اگر رحمت نہ ہو تو آپ خون کو صاف کر دیجیے گا. اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں آپ کو بظاہر سادہ مل جاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو آپ بین السطور سمجھتے ہیں. تو یقیناً یہ کہا ہوگا کہ اگر ہاتھ سلامت ہوتے تو یہ زحمت نہ دیتا آپ کو. اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب حسین آئے ہوں اور عباس احترام میں کھڑے نہ ہو سکے ہوں، تو یہ خود ان کے لیے ایک بہت سخت کیفیت تھی. اور امام حسین علیہ السلام نے ان کی آنکھوں سے خون صاف کیا اور انہوں نے امام حسین کو دیکھا، آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا، اور بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق لاشیں وہیں چھوڑ دیا. اسی لیے 2 الگ الگ روزے ہیں، ایک فرات کے قریب ہے، ایک کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا روزہ، چونکہ وہ یہ سبب ہے روزوں کا. یہ سبب ہے کہ چونکہ جناب علی اکبر کا مرقد تو وہیں ہے، امام حسین کا ہے، شہیدوں کا ایک ساتھ ہے سوائے ابوالفضل عباس، اس لیے کہ ان کا لاشیں وہیں فرات پر ہی پڑا رہا تھا، اس وجہ سے روزہ الگ ہے، ان کو وہیں پر دفن کیا گیا. اب امام حسین علیہ السلام جب واپس پلٹے تو علم لے کر وہ آ رہے تھے، لاشا لے کے نہیں آ رہے، لاشا لے کے تو نہیں آ رہے تھے، علم لے کر آ رہے تھے. تو جو جا چکے کربلا وہ جانتے ہیں کہ جو خیمہ گاہ ہے جہاں پر بچے تھے وہ کچھ دور ہے فرات سے، جہاں مولا عباس علیہ السلام کا لاشا تھا، اور اس وقت حرم ہے اور خیمہ گاہ کافی فاصلہ ہے اس میں. تو اگر بچے وہاں پر جمع ہوں اور دور سے دیکھ رہے ہوں تو انہیں بظاہر یہ نظر نہیں کون آ رہا ہے، لیکن علم نظر آ رہا ہے، پرچم نظر آ رہا ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہوئے کہ اب علم آ رہا ہے.
اور آپس میں مکالمہ کر رہے تھے کہ سب سے پہلے علی اصغر کو پانی پلانا، اس لیے کہ وہ 6 ماہ کے تھے، سب سے زیادہ پیاسے. یعنی بچے سمجھ رہے ہیں کہ علم آ رہا ہے، یعنی پانی پانی لے کر آ رہا ہے. اور امام حسین علیہ السلام جب پہنچے تو چھوٹے بچوں نے دیکھا کہ علم تو آ گیا، علمدار نہیں آیا. اس وقت مقتل میں ایک بات تحریر ہے کہ کوئی بچہ سوچ نہیں سکتا تھا اور دل میں جرأت نہیں کر پا رہا تھا کہ پوچھے کہ چچا کہاں ہے، کیا مار دیے گئے ہیں، کیا فرات پر لڑ رہے ہیں، کیا وہ پانی لے کر آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام عباس کے خیمے پر پہنچے. اب سب ایک دوسرے سے تک رہے تھے کہ ہوا کیا، بالآخر کہاں ہے عباس. تو امام حسین علیہ السلام نے عباس کے ستون کا جو خیمے کا ستون تھا نا، اس کو گرا دیا اور وہ جو خیمہ تھا وہ نیچے گر گیا. اور امام حسین کو لے کے وہاں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اب یہ صاحب خیمہ نہیں رہا بچوں، اب یہ خیمے والا نہیں بچا. تو اس وقت بی بی زینب نے حضرت عباس کی خواہر ہیں ساری بیویوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ بیویوں اب چادر چھننے کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ میرے بابا نے مجھے بتلایا تھا کہ ان بازوؤں میں رسیاں بھی باندھی جائیں گی، چادر بھی چھینی جائے گی. تو میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو تو کون اس کی چادر چھینے گا. یعنی گویا شہادت کی خبر نہیں، اب سب کی آس ٹوٹتی چلی گئی. اب بیویوں نے کہا کہ اب چادر چھننے کا وقت قریب آ گیا. اور اس وقت بی بی سکینہ نے فرمایا کہ کوزہ توڑ دیا، انہوں نے پھینک دیا. فرمایا کہ بابا بس اب پانی نہیں چاہیے، چچا کو واپس بلا لیں. اس لیے بعض تعبیرات اس طرح کی ہیں کہ جب راہ کوفہ اور شام میں جب بی بی سکینہ کو کوئی بھی شقی تماچا مار دیتا تھا تو وہ جتنا امام حسین کو پکارتی تھی اس سے زیادہ شاید اپنے چچا ابوالفضل عباس کو پکارتی تھی. اس لیے کہ ان کے دل میں بہرحال یہ خیال تھا کہ چچا میری پیاس بجھانے کے لیے گئے تھے نا تو واپس نہیں آئے. اور بیبیاں بھی جو ساری تھی، آپ نے جو چچا اور بھتیجی کی نسبت کی بات کی تھی ابتدا میں، بیبیاں بھی جب شام گئیں اور شام میں قید رہیں زندان میں اور واپس پلٹیں چہلو میں امام حسین پر کربلا، تو ہر بیوی تو واپس آئی لیکن سکینہ تو نہیں آئی واپس. سکینہ تو زندان شامی میں مر گئی تھی. تو یہ چچا اور عباس فرات پر گئے واپس نہیں آئے، سکینہ شام میں گئیں واپس نہیں آئی. تو یہ چچا اور بھتیجی جدا ہو گئے.